نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. اللہ پاک نے اہل تقوی کے لیے فرمایا کہ اہل تقوی کے لیے باغات ہیں، اہل تقوی کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اہل تقوی کے لیے اللہ کی رضا ہے. پھر اہل تقوی کی اللہ پاک نے چند صفات بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کے بعد ان کی یہ صفات بیان فرمائی الصابرین کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جتنی بھی تکالیف آئیں وہ سب برداشت کرتے ہیں اور دین ایمان پہ جمے رہتے ہیں. والصادقین اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کے اندر بخل کی کمزوری آ سکتی ہے، بزدلی کی کمزوری آ سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. والقانتین اور فرمایا کہ وہ اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت. ناجائز کام میں تو کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی بھی. نہ تو ماں باپ کی اطاعت جائز ہے گناہوں میں، اور نہ ہی کسی پیر کی، نہ ہی کسی استاذ کی، نہ ہی کسی اور کی. ہاں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا چاہیے. والمنفقین اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خرچ کرنے سے مراد مال کا خرچ کرنا ہے، حالانکہ اس میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جان خرچ کرنا بھی ہے. جہاں ضرورت پیش آتی ہے مال خرچ کرنے کی وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور جہاں جان خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ جان خرچ کرتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کفار نے گرفتار کر لیا، اور پھر ان سے ان لوگوں نے 100 اونٹ کے بدلے انہیں خرید لیا کہ جن کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا، اور یہ اس کا حضرت خبیب سے بدلہ لینا چاہتے تھے، انتقام لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے حرم سے باہر ایک لکڑی گاڑی انہیں سولی پہ لٹکانے کے لیے، اور پورے مکہ میں اس کی تشہیر کر دی، اور لوگ بھی دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہو گئے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پہ ان سے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو حضرت خبیب نے اس وقت 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر کہا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں یہ کہو گے کہ یہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے
تو میں 2 رکعت اور پڑھتا۔ پھر انہوں نے عربی کے کچھ اشعار پڑھے جن کا معنی مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس جانب گروں گا، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جا رہا ہوں۔ اللہ چاہے تو میرے اعضاء کے ٹکڑوں میں برکت عطا کرتے۔ پھر انہیں اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ ایک غلام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، تو بس اوقات وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، تو اس کا علاج کرایا جائے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا، وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو پھر میرا یہ حال ہو جاتا ہے کہ بعد میں بھی آدمی اپنے ہوش قائم نہیں رکھ سکتا تھا کہ اتنی تکلیف دہ صورت اختیار کی گئی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اپنے ایمان پہ جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم کے لشکر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اور ان کے 80 رفقا کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ کا نام ہرقل تھا، کہ اس لشکر میں ان مسلمانوں میں ایک آدمی ہے جو بڑا دانا، بڑا سمجھدار ہے، اور اس کا نام عبداللہ ابن حذافہ ہے۔ تو بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے بذات خود انہیں 2 پیشکشیں کی۔ ایک یہ کہ میں آپ کو آدھا ملک، آدھی سلطنت دے دوں گا، دوسرا یہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اور تو اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ 3 دن انہیں قید میں رکھا گیا اور انہیں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ 3 دن کے بعد ان کے سامنے خنزیر کا بھنا ہوا گوشت اور شراب رکھی گئی۔ یہ سمجھتے تھے کہ جان بچانے کے لیے اس وقت حرام کھا لینا، پی لینے کی اجازت ہے، لیکن فرماتے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس سے کافر خوش ہو، اور مسلمانوں کی پیشانی پہ یہ داغ رہے کہ مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی انہوں نے شراب نہیں پی اور خنزیر کا گوشت نہیں کھایا۔ پھر بادشاہ نے بلایا اور انہیں پھر عیسائیت کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ آگ پہ دیگ چڑھائی جائے اور اس میں تیل پکایا جائے۔ جب تیل پکنے لگ جائے تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک اس کے سامنے اس آگ میں، اس دیگ میں ڈالا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اس تیل کے اندر ایسے کیمیکل تھے کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کو جب اس کے اندر ڈالا تو ڈالتے ہی گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ ویسے تو ہڈیوں سے گوشت جدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ایسے کیمیکل تھے کہ ڈالتے ہی گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ یہ منظر حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر انہیں کہا کہ اب وقت ہے کہ آپ اپنی جان بچا لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو حکم دیا بادشاہ نے کہ انہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بادشاہ نے آنسو دیکھے تو کہنے لگا، لگتا ہے کہ تو موت سے ڈر گیا ہے، اب بھی موقع ہے کہ عیسائیت اختیار کر لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ یہ میرا رونا موت کے ڈر سے نہیں ہے، موت کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میری جان جا رہی ہے، اور وہ بھی اتنی مریل سی جان کہ جو 3 دنوں کی بھوکی اور پیاسی ہے۔ کاش کہ میرے ہر بال میں جان ہوتی
اور میں ہر جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو جان خرچ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر ایک صورت رکھی کہ اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ میرے سب ساتھیوں کو، اس نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے اس کا بوسہ لیا۔ اب یہاں عزت کی قربانی دی جا رہی ہے۔ کسی نیک آدمی کا بوسہ لینا یہ تو عزت کی بات ہے، لیکن کافر کا بوسہ لینا یہ عزت کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں جو انہوں نے قربانی دی ہے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے دی ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی پہلے خبر ہو چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اپنے رفقا کو لا رہا ہے کافر کی پیشانی پر بوسہ دے کر، تو میرے ساتھ اہل مدینہ نکلے، ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیں گے، اور ابتدا میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر آئے ہیں اور اہل مدینہ کو ساتھ لائے ہیں۔ عبداللہ ابن حذیفہ کا استقبال کیا ہے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ یہ انہوں نے جو بوسہ لیا تھا مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، یہ بھی انہوں نے ایک قسم کی قربانی دی ہے۔ اور قربانی کیوں دی؟ مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ ان کی صفات ہیں، والقانتین والمنفقین، اب ہے والمستغفرین بالاسحار۔ اتنی خوبیاں رکھنے کے باوجود، اتنی صفات ہونے کے باوجود انہیں اپنی صفات پہ ناز نہیں ہے۔ سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ ایک آیت میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ رات کس میں گزرتی ہے؟ اللہ پاک کے سامنے گریہ وزاری میں گزرتی ہے، استغفار میں گزرتی ہے۔ استغفار کس بات پر ہے؟ استغفار اس بات پر کہ جیسی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھی ویسی عبادت ہوئی نہیں۔